در علی پر ایک بائیں مینارے کے اندر ہیں شیخ احمد مقدس اردبیلی، یہ شرف ان کو، اور اس سے بڑھ کر شرف جتنا زری سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنا شرف ہے، اس پر آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ پہلا مجلس کہیں اور سن چکے ہیں، بہت بہترین عالم سے سن چکے ہیں، شرف انسان سے متعلق ہے نہ کہ گدھے سے متعلق ہے۔ حضرت عزیر بھی 100 سال کے بعد زندہ ہوا، ان کی گدھا بھی زندہ ہوا تو گدھا ہی تھا، بغدہ تھوڑی تھا۔ اس کا شرف کا تعلق انسانیت سے ہے نہ کہ گدھے سے، اور گدھا بھی پھر بھی اس نے انبیاء کا کام کیا، کبھی کسی نبی کو گدھے میں لات نہیں ماری۔ بہت سے انسانوں سے اشرف ہے گدھا، کبھی کسی نبی کو نہ سوار ہونے سے روکا، مجال ہے جو لات مارے، یا مجال ہے جو سر اٹھا کے بدتمیزی کرے، سر ہلائے، نہیں، جھکتا تھا گدھا۔ حضرت موسیٰ پوری زندگی گدھے پر سوار ہو کے گزاری، بعض اوقات وحی الہی بھی گدھے کے اوپر نازل ہوتی تھی، یعنی جب نبی گدھے پر جا رہا وہی نازل ہو رہی ہے۔ گدھے نے بڑی خدمات کی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی مجلس گدھے کے سلسلے میں پڑھوں، مگر گدھے سے بھی بدتر جس کو سورہ جمعہ نے کہا، سورہ اعراف نے جس کو کتے سے بدتر قرار دیا ہے، آپ اس کو اگر اولیاء اور حجج اللہ کے مقابلے پر لے کے آئیں گے، آپ کو بہت مبارک ہو، وہ بہت مبارک ہو، مگر ہمیں پر کیوں تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر کیے جائیے، مجھے اپنا بولنے دیجئے، ہم آپ کے بولنے سے پریشان نہیں ہیں، آپ ہمارے بولنے، ہم نہ بولیں صرف آنسو بہائے تو تجھے پریشانی ہوتی، میرے آنسو سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ کیوں تو فتوہ لگاتا ہے؟ میں نے عرض کیا لگا لے فتوہ یعقوب پر، صاف طور سے قرآن نے کہا سج لہو خر لہو سجدن، اگر یہ لہو کی ضمیر نہ آتی بیچ میں تو کہتے خدا کے لیے سجدہ کیا تھا۔ صاف طور سے قرآن نے کہا نہیں، خدا کے لیے نہیں، یوسف کے لیے سجدہ کیا تھا، یوسف کے لیے سجدہ کیا تھا۔ آجا یعقوب پر فتوہ لگا دے اور بن جا مسلمان۔ تو میں اب آپ اس کی دیکھیے ایک اور سلوات، دو اسلام، ایک اسلام یعنی الہامی اور وحی کا اسلام، دوسرا حکومتی اسلام۔ تاریخ میں جسے پذیرائی ملی وہ حکومتی اسلام تھا، جو محجور و متروک رہ گیا اور مظلوم رہ گیا وہ الہامی اسلام تھا۔ یہاں اسماء اور مسمیات کا کوئی وجود نہیں، اہم چیز حق اور حق کے مقابلے میں اسماء اور مسمیات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت صرف جوہر کو حاصل ہوتی ہے۔ حق کی جستجو افراد کے اقوال کی بجائے نص کا تقاضا کرتی ہے۔ نص کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اجتہادی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ مسافر کے لیے روزہ معاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، روزے تم پر لکھے جا چکے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر لکھے گئے تھے۔ یہ روزہ کیوں لکھے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، اس کا فلسفہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے سے تمہارے جسم و روح و جسم میں صفائی ہوگی، اور تم اس قابل ہوگے کہ تم جب لفظ تمہاری زبان سے نکلے تو بغیر رکاوٹ کے مجھ تک پہنچ جائے۔ روزے کا ہدف یہ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، صریح، جو آیت میں صریح بغیر کسی ابہام، بغیر کسی اجمال، بغیر کسی یعنی غلط فہمی کے بالکل صحیح مقصد بتا دے،
اس حکم کو کہتے ہیں سری اور نس، اسے نس کہتے ہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، نس، اس پر پوری تفصیل اسی لفظ کے ساتھ چلے گی، پوری کتاب اس لفظ کے ساتھ چلے گی، اس لیے میں اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، ایک نس ہے، ایک اجتہاد ہے۔ نس کسے کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ بن زید کی قیادت میں جنگ کے لیے چلے جاؤ، صاف۔ اب جب نہیں گئے تو سرور کونین کو پتا چلا یہ راستے سے پلٹ آئے، مسجد میں جا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جسے سنی شیعہ آگے سب آ جائے گا۔ سرور کائنات نے مسجد میں جا کر خطبہ ارشاد فرمایا، جو من تک یہ لفظ، ایک ایک لفظ، سنی شیعہ سب نے ان الفاظ کو نقل کیا۔ کیا؟ یہ کتاب ہے تیجانی کی، یہ کتاب ہے الوردانی کی، صالح الوردانی کی، دونوں نے اپنی ساری کتابوں سے نچوڑ کے پیش کیا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا، لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اے خدا لعنت کر اس پر جس کو میں نے اسامہ کی فوج کے ساتھ بھیجا ہے جو نہیں جا رہا۔ ٹھیک، یہ ہے نس، یہ ہے سری، یہ ہے کھلی ہوئی بات۔ ٹھیک، اس کے مقابلے میں اجتہاد کیا کہ نہیں پیغمبر بیمار ہے ابھی رک جاؤ، یہ ہے نص کے مقابلے میں، حکم رسالت کے مقابلے میں اپنی رائے، جسے اجتہاد کہا ان لوگوں نے، یہ ہے اجتہاد۔ ایک مرتبہ اجتہاد نص کی تحقیق میں اجتہاد ہے، مثلا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدت من ایام اخر، حالت سفر اور بیماری کے روزے بعد میں رکھو۔ ٹھیک، تو اب مجھے تحقیق کرنا ہے، نزلہ بھی بیماری ہے، چھینک بھی بیماری ہے، بیماری کے علامی، آنکھوں سے آنسو کا بہنا بھی بیماری کی نشانی ہے، سر میں ذرا سا درد بھی بیماری ہے، وہ کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے روزہ معاف ہے؟ یہاں مجھے تحقیق کرنا ہے کہ قرآن جس مرض کی بات کر رہا وہ کون سا مرض ہے۔ ٹھیک، اس نص قرآنی میں تحقیق کا نام نص میں تحقیق کر کے اجتہاد کرنا۔ ایک مرتبہ بالکل نص کے مقابلے میں اجتہاد کرنا کہ سرور یا سورہ آل عمران، جاؤ جہاد کے لیے، میں کہتا ہوں کہ ابھی سردی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، ابھی گرمی ہے، میں انشاءاللہ جب سردیاں آئیں گی تو میں جاؤں گا۔ یہ ہے حکم نص، صریح نص قرآنی کے مقابلے میں میرا اجتہاد۔ قرآن کہتا مسلمانوں کسی کو قتل نہ کرو، ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ابدا، سورہ نساء۔ جو شخص جان بوجھ کے بغیر کسی جرم و خطا کے کسی نفس کو قتل کرے، اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ٹھیک، آپ اس نص قرآنی کے مقابلے میں خالد بن ولید، مالک بن نویرہ جیسے مقدس صحابی کو قتل کر کے اسی رات اس کی بیوی سے نکاح کرنا، یہ ہے نص کے مقابلے میں اجتہاد، جسے ابو بکر نے کہا، اس نے اجتہاد، عمر نے احتجاج کیا کہ خالد کی گردن اڑا دو، قرآن کے خلاف کیا، اس لیے کہ اگر اس کی بیوی سے شادی کرنا ہی چاہتا تھا تو کم سے کم عدہ وفات کا انتظار کرتا۔ شوہر کی لاش تڑپ رہی ہے اور اس کی بیوی سے نکاح کر، یہ کون سا نکاح؟ عمر نے کہا۔ خیر، مولا کائنات نے جو احتجاج کیا، مولا کائنات نے جب مالک کا بھائی آیا تو مولا کائنات نے کہا اس کے پورے قبیلے کا دیا دو، دیا دلوایا حضرت نے، مگر عمر نے بھی کہا کہ خالد کی گردن اڑا دو، اس لیے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے غیر ایک بے گناہ انسان کو، کیا تو نے، ابوبکر سے عمر نے کہا، کیا تم نے خود نہیں کہا تھا جب مسلمانوں کی فوج بھیجی تھی کہ دیکھو ایک جگہ جا کر آزان دو، آزان سننے والے اگر تمہارے جواب میں آزان دیں تو ان سے تعارض نہ کرنا، اگر وہ آزان نہ دیں تو پھر جا کر پوچھنا انہوں نے آزان کیوں نہیں دی، اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں۔
اگر وہ کہیں نہیں ہم نے اذان اس لیے نہیں دی ہے وہ اذان کا وقت نہیں ہوا تھا، اور اگر وہ خود عین وقت پر اذان دے اور نماز پڑھ لے اسے ان سے تعارف نہ کرنا، تو مالک بن نویرہ کے قبیلے کے پاس جا کر مسلمانوں نے اذان دی تو اس قبیلے کے افراد نے بھی اذان دی. جب اس قبیلے کے افراد نے بھی اذان دی تو اب مالک چونکہ چاہتا کچھ اور، یہ خالد بن ولید کچھ اور چاہتا تھا، چونکہ بد کردار ترین انسان تھا یہ شخص. اس بد کرداری کی وجہ سے جا کے مالک بن نویرہ سے انہوں نے گفتگو کی. مالک بن نویرہ نے جب رات ہو گئی تو خالد بن ولید نے کہا بہترین موقع انہوں نے دکھاوے کے لیے اذان دی، حملہ کر. مسلمانوں نے کہا نہیں، حاکم وقت نے جب ہمیں بھیجا تھا تو ہم سے کہا تھا جب وہ اذان دے تو دیکھو ان سے تعارف نہیں کرنا. کہ تم کس بنا پر جو اذان دے رہے دیکھ رہے ہو، تم وہ نماز بھی پڑھ رہے کس بنا پر